بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ محترم سامعین، امام بخاری میڈیا سینٹر کی طرف سے جو آج موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ ہے آنکھ۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو آنکھ عطا کی ہے، ہر بندے کو دو آنکھیں دی ہیں، اس کی حیاداری اور اس کی خیانت یا بے حیائی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آنکھ کا صحیح استعمال اور اس کا غلط استعمال۔ سب سے پہلی بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے انسان کو۔ آنکھ جو ہے یہ اللہ کی جتنی بڑی آپ نعمت کہہ لیں اتنی ہی کم ہے، کیونکہ پوری کائنات کو اگر دیکھا جا سکتا ہے تو آنکھ کے ذریعے۔ اس کی قدر و قیمت اگر کسی نے معلوم کرنی ہو تو یقیناً مجھے اور آپ کو اس کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ اس کی قدر و قیمت وہی انسان سمجھ سکتا ہے جو آنکھوں سے محروم ہوگا۔ نابینا شخص کبھی اس کے پاس بیٹھ کر اس نعمت کا تذکرہ کر لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے، وہ کچھ نہ کچھ بتلا دے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے آنکھ۔ کوئی چیز بھی نظر نہیں آتی، اپنے وجود پہ پہنے ہوا لباس جو ہے وہ بھی انسان دیکھنے سے محروم ہے۔ کیسی زندگی ہے؟ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جس میں اپنے بندے کی دو پیاری چیزیں واپس لے لوں، یعنی آنکھیں، تو میں بدلے میں اس کو جنت عطا کروں گا۔ اگر وہ صبر کرتا ہے نا اس پر، تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ اگر واپس لے لے اور بندہ صبر کر جائے تو اللہ اس کے بدلے میں جنت عطا فرماتا ہے۔ اب دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کے اندر حیا ہو تو پھر، اور اگر اس کے اندر بے حیائی آ جائے تو پھر۔ جتنے فضائل اور جتنی آپ فضیلت میں حدیثیں سنیں گے، یہ اس آنکھ کی فضیلت ہوگی جس کے اندر حیا ہے۔ اگر حیا نہیں تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ دیکھیں کتنی محفوظ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اور یہ کتنی نرم و نازک ہے۔ آنکھ پر اگر غور کیا جائے تو پانی کا ایک چشمہ سا ہے، کتنے باریک اس کے اوپر پردے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں، اور پھر کتنی محفوظ جگہ پہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سجایا ہے۔ اگر غور کریں تو چاروں اطراف میں ہڈی نظر آتی ہے، اوپر بھی، نیچے بھی، دائیں اور بائیں بھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا کمال دیکھیں کہ چاروں اطراف سے ہڈی جو ہے وہ اوپر کو ابھری ہوئی ہے، اور یہ آنکھ جو ہے یہ تھوڑا سا اندر کی طرف ہے۔ جب آدمی گرتا ہے، چوٹ لگتی ہے سائیکل سے، موٹر سائیکل سے، ویسے بھی ٹھوکر لگ جاتی ہے تو گر جاتا ہے، چہرہ نیچے لگتا ہے، آنکھ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ لیتا ہے۔ ہڈی ٹکرا جاتی ہے، چوٹ لگ جاتی ہے، آنکھ بچ جاتی ہے۔ حالانکہ پورے جسم میں اگر سب سے نازک کوئی عضو ہے تو وہ آنکھ ہے، سب سے نازک۔ معمولی سا کوئی ایک ذرہ مٹی کا بھی اگر آنکھ میں چلا جائے، جب تک وہ نکل نہ جائے اس وقت تک انسان سکون نہیں کر سکتا، سکون آتا ہی نہیں ہے اس وقت تک۔ یہ اتنا نرم و نازک یہ آنکھ کا معاملہ ہے۔ اور پھر ہمیں جو نظر آ رہا ہے یہ اسی آنکھ کے اندر جو پانی ہے اس کا عکس ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال درجے کی نعمت ہے جو اللہ نے اپنے بندے کو عطا فرمائی ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ، کان اور دل عطا کیے ہیں،
کس لیے، اس کی حکمت بھی بیان فرمائی، وجہ بھی ذکر کی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ دیکھو نا، کوئی بات کرتا ہے تو ہمیں سنائی دیتا ہے اور ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ بیان فرما دیا کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے ہیں، بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا۔ یہ اللہ نے خود ہی بیان فرما دیا کہ آنکھیں، کان اور دل اس لیے بنائے تاکہ تم شکر کرو، تم شکر کرتے بہت کم ہو، اور یقیناً ایسا ہی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بہت کم کرتے ہیں۔ اس پر ہمیں کثرت سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری آیت پر غور کریں کہ یہ جو آنکھ کا معاملہ ہے، اگر اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو قرآن مجید کی آیت بھی سن لیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہی آنکھ، یہ کان اور دل، ان تمام کے متعلق اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ ان کو کہاں استعمال کرتے رہے ہو، آنکھ کہاں استعمال کی، کانوں کو کہاں استعمال کیا، اپنے دل کی سوچیں وہ کہاں لگائی رکھیں، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہم نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ ایک اس کا استعمال صحیح ہے اور ایک استعمال اس کا غلط ہے، ایک حیاداری ہے اور ایک بے حیائی ہے۔ آنکھ میں حیا ہے تو کمال فضیلت ہے اس کی، اگر بے حیائی آ جائے تو یہی آنکھ سجی ہوئی بھی ادھر ہی ہوگی، نظر بھی اس کو آئے گا لیکن اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ جیسا کہ مختلف کتب احادیث میں، صحیح بخاری، مسلم میں، دیگر کتابوں میں موجود ہے، قدر و قیمت اگر کسی نے دیکھنی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کی آنکھ ضائع کر دے، ضائع کر دیتا ہے، کوئی پتھر مارا، کوئی اور چیز ماری، یہ آنکھ ضائع ہو گئی، نظر آنا بند ہو گیا، تو دیت کتنی ہے اس کی؟ پورے انسان کو قتل کر دیا گیا، بندہ مار دیا گیا، 100 اونٹ اس کی دیت ہے، اس کے ورثاء کو 100 اونٹ دیا جائے گا، یا تو بدلے میں بندہ قتل کیا جائے گا، اگر وہ معاف کر دیتے ہیں کہ دیت لینا چاہتے ہیں، بندہ ہم نہیں قتل کرتے، تو 100 اونٹ دے کر جان چھوٹے گی۔ اور 100 اونٹ کی بھی آگے کیفیت ہے، پھر 30 کس طرح کی اونٹنیاں ہوں گی، 40 کس طرح کی ہوں گی، یہ ساری ترتیب ہے۔ 100 اونٹ جو ہے ایک بندے کی قیمت ہے۔ آنکھ کی قدر و قیمت اگر جاننا چاہتے ہیں تو ایک آنکھ اگر کوئی ضائع کر دے تو 50 اونٹ اس کی دیت ہے، بندہ قتل ہو جائے تو کتنی دیت ہے؟ 100 اونٹ، اور ایک آنکھ کی 50، اگر دونوں آنکھیں کسی نے ضائع کر دی تو کتنی دیت ہے؟ 100 اونٹ۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ دونوں آنکھیں پورا انسان ہے، دونوں آنکھیں اگر کسی نے ضائع کر دیں تو 100 اونٹ دیت ہے، بندہ قتل ہو جائے تب بھی 100 اونٹ دیت ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنکھیں جو ہیں یہ پورا انسان ہے، جس کی آنکھیں نہیں وہ انسان ہی بیچارہ کس چیز کا ہے، وہ تو کچھ دیکھ ہی نہیں پاتا۔ 50 اونٹ اس کی دیت۔ اب دوسرا رخ، یہ وہ آنکھ ہے جس کے اندر حیا ہے، اگر اسی آنکھ کے اندر حیا نہ رہے، بے حیائی پہ آ جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری کے اندر کہ کوئی بندہ اگر جا رہا ہو کسی کے گھر میں جھانکنے لگ جائے، آنکھ تو یہی ہے نا، کسی کے گھر میں اس نے جھانک لیا، آگے سے وہ بندہ پتھر اٹھا کر اس کے منہ پہ مار دے، اگر وہ پتھر اس کی آنکھ پہ لگے اور آنکھ اس کی ضائع ہو جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، کیونکہ اس آنکھ کے اندر حیا نہیں رہا۔ دیکھو پہلے یہی آنکھ تھی تو 50 اونٹ دیت ہے، اب حیا ختم ہوا، کسی کے گھر میں جھانک لیا ہے، آگے سے پتھر لگا اور آنکھ ضائع ہو گئی تو اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، ضائع گئی یہ آنکھ، اس کی رائگاں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ حضرات اس آنکھ کو استعمال کرنا کہاں تھا؟ قرآن مجید پہ جب غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں ارشاد فرمایا، کیا لوگوں تم نے اپنی آنکھوں کو استعمال کرنا تھا اللہ کی قدرتوں کو پہچاننے کے لیے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت، کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اونٹ کو اللہ نے کیسے پیدا کر دیا ہے، اتنی بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ کی اونٹ، کیسے اس کو پیدا کیا، اس طرف نہیں دیکھتے؟ اس کو دیکھو اور اللہ کو پہچانو کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، لوگوں آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ اتنے بڑے بڑے آسمان اللہ نے کیسے کھڑے کر دیے ہیں، 500 سال کی مسافت
ایک آسمان کا وجود ہے، لمبائی چوڑائی کائنات میں کسی نے آج تک اس کی جان ہی نہیں سکے کہ وہ کہاں تک اس کی لمبائی ہے، کہاں تک اس کی چوڑائی ہے۔ صرف ایک آسمان کا جو اپنا وجود ہے وہ 500 سال اگر بندہ چلتا رہے تو تب وہ ختم ہوتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے آسمان، کئی فروفیت، اللہ نے ان کو کیسے بلند کر دیا ہے۔ دیکھو تو صحیح، آسمان کی طرف نظر کو دوڑاؤ تو صحیح، غور تو کرو۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِفَتْ، یہ جو پہاڑ ہیں کبھی ان کی طرف دیکھ لیا کرو، پہاڑوں کو دیکھو کہ اللہ نے ان کو کیسے گاڑ دیا ہے۔ یعنی یہ آنکھ اللہ نے کس لیے دی؟ اللہ کی مخلوقات کو پہچاننے کے لیے، دیکھا جائے کہ اللہ نے ان کو کیسے پیدا کیا ہے۔ اس طرف نہیں دیکھتے، ہم غلط چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ مزید دیکھیں احادیث کی طرف جب ہم پلٹتے ہیں تو احادیث نے بھی اسی طرح کا کچھ پیغام دیا ہے کہ تم نے اپنی آنکھ کا استعمال ایسے کرنا ہے کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ لوگوں اپنی آنکھ کو، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب بھی تم دیکھو نا کسی کی طرف تو ہمیشہ دیکھنے کا اصول یہ رکھنا ہے کہ انظروا الی من هو اسفل منکم، جو نعمتوں کے اندر تم سے نیچے آدمی ہو اس کی طرف دیکھا کرو۔ ولا تنظروا الی من هو فوقکم، جو نعمتوں میں تم سے بڑا ہو اس کی طرف کبھی نہ دیکھنا۔ کیوں ایسا کیوں کرنا ہے؟ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ طریقہ اگر تم اپنا لوگے، غریب کی طرف دیکھو گے، اپنے سے امیر کی طرف نہیں دیکھو گے، تو جو تمہارے اوپر اللہ کی نعمتیں ہیں ان کی بے قدری نہیں ہوگی، ان کی شکریہ ادا ہوگا۔ دیکھو آپ یہ مثال لے لیں، کوئی بھی آدمی ہے، چل رہا ہے، سفر میں ہے، موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے۔ اب موٹر سائیکل پہ جانے والا اسی اصول کو مد نظر رکھے، اپنے سے کم نعمت والے کی طرف دیکھے، اپنے سے بڑی نعمت والے کی طرف نہ دیکھے۔ وہ دیکھے جو سائیکل پہ جا رہا ہے اس کی طرف، موٹر سائیکل والا دیکھے اس کی طرف جو پیدل چل رہا ہے۔ کیا اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ گاڑی تو مجھے دی ہے؟ یہ اللہ کی نعمت کی قدر ہو جائے گی، ناقدری نہیں ہوگی۔ اگر موٹر سائیکل پہ چلنے والا، بیٹھنے والا دیکھنے لگ گیا گاڑی والے کی طرف، اپنے سے بڑے کی طرف دیکھنے لگ گیا، تو اس موٹر سائیکل کی ناقدری ہوگی، خواہش پیدا ہوگی، خیال آئے گا کہ یہ گاڑی میرے پاس بھی ہوتی۔ جو رب نے دی ہے اس کی تو ناقدری ہو گئی۔ اس لیے اپنے سے کم آدمی کی طرف دیکھیں، کم نعمتوں والے کی طرف دیکھیں، بڑوں کی طرف نہ دیکھیں۔ یہ آنکھ اللہ نے ہمیں اس لیے دی ہے۔ اگر کوئی معذور نظر آ جائے، دوسرا پیغام، کوئی معذور مصیبت زدہ آدمی بیمار ہے، معذور ہے، کوئی بھی اس کی حالت اور کیفیت بنی ہوئی ہے، وہ آپ کو نظر آتا ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، فوراً نظر اگر ایسے بندے پہ پڑی ہے، وہ بندہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے، تو آپ دعا پڑھا کرو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ اللہ کی تعریف ہے جس اللہ نے اس بندے کو مبتلا کر دیا اس پریشانی میں اور مجھے اس نے بچا لیا ہے۔ دیکھو اللہ قادر تھا نا اس بات پر کہ اس کی جگہ پر میں ہوتا۔ ایک بندہ دیکھتے معذور ہے ٹانگوں سے، آپ دیکھ کر فوراً اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ دعا پڑھیں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے صحیح سلامت رکھا ہے، کیونکہ اس بندے کا خود قصور نہیں، اللہ نے اس کو بھی اس پریشانی میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ فوراً دعا پڑھیں، یعنی آنکھ کا صحیح استعمال کریں۔ جو چیز نظر آئے، دیکھ کر جو کام کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے وہی کریں۔ اس آنکھ کی بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی قدر و قیمت ہے، یقین جانیں۔ آنکھ کیسی آنکھ ہے؟ یہ دو قسم کی آنکھوں کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ ہم اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں تو تب بھی اس کے فوائد ہیں، اور اگر اس کے ساتھ دنیاوی چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی پہچان کریں تب بھی بہت بڑے انعامات ہیں۔ اگر ہم اس کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر نقصانات کیا ہوں گے، ان پر بھی ذرا نظر دوڑاتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی حکم دیا، عورتوں کو بھی حکم دیا قرآن مجید کے اندر کہ جب تم چلو نا راستے میں اپنی نظروں کو جھکا لیا کرو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، تمام مومنین کو اے آقا پیغام دے دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغام سنا دو، تمام مومن مردوں کو کہہ دو کہ اپنی نظروں کو جھکا لیا کریں، اپنی عزتوں کی حفاظت کریں۔ دوسرا مقام عورتوں کو حکم کچھ یوں دیا سورۃ نور کے اندر، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ مومنہ عورتوں کو بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نظریں جھکا لیا کریں۔ نظریں جھکا کے رکھنی ہیں، استعمال غلط نہ کہیں اس کا ہو جائے۔
اسی وجہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب بھی راستے میں چلو تو راستے کا حق ادا کیا کرو. راستے میں بیٹھنے سے منع فرما دیا کہ راستے میں نہ بیٹھا کرو، جہاں سے لوگ گزر رہے ہیں وہاں نہ بیٹھا کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارا بیٹھنا ضروری ہو، بات چیت کرنی ہوتی ہے، راستے میں بیٹھنا ضروری ہے تو کیا کریں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا بیٹھنا انتہائی ضروری ہے نا راستے میں تو راستے کا حق ادا کیا کرو. راستے کا حق کیا ہے؟ اس راستے میں سے ایک بات یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ اپنی نظروں کو جھکا لیا کرو. گزرنے والوں کی طرف نہ دیکھو، اپنی نظر کو جھکا لیا کرو. کوئی گزرنے والا سلام کہے تو جواب دیا کرو، تکلیف دہ چیز پڑی ہو تو اس کو ہٹا دیا کرو، کوئی گناہ کا کام دیکھو تو اس کو منع کیا کرو، نیکی کا لوگوں کو پیغام دیا کرو، گناہوں سے روکا کرو. یہ راستے کے حقوق ہیں، یہ ادا کیا کرو، اور ان تمام کا تعلق ہماری نظروں کے ساتھ ہے. اگر یہ ہوگا تو بڑی اچھی بات ہے، وگرنہ سارا معاملہ ہی ختم ہو کے رہ جائے گا، سارا معاملہ خراب ہو جائے گا. حضرات تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ آنکھ کا جو استعمال ہے یہ غلط اگر ہو جائے تو انسان کو کیا حکم ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو پیغام دیا، عورتوں کو بھی پیغام دیا کہ کوئی مرد اپنے دوسرے بھائی کی سطر کی طرف نہ دیکھے، یعنی پردے والی جگہ کی طرف نہ دیکھے. اسی طرح کوئی عورت کسی عورت کے سطر کی طرف یعنی پردے والی جگہ کی طرف نہ دیکھے، اپنی نظروں کو نہ اٹھائے، یہ منع ہے. یعنی مرد مردوں کی طرف نہیں دیکھ سکتے، عورتیں عورتوں کی طرف نہیں دیکھ سکتی. تو مرد عورت کی طرف یا عورت مرد کی طرف وہ تو بالولا نہیں دیکھ سکتا. یعنی مردوں کو بھی منع کر دیا گیا، عورتوں کو بھی منع کر دیا گیا. صحابی رسول دوسری حدیث صحیح مسلم میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک نظر پڑ جاتی ہے کسی عورت پر، راستے میں جا رہے ہیں اچانک کسی پہ نظر پڑ گئی تو کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اچانک نظر پڑ جائے تو فوراً اپنی نظروں کو جھکا لیا کرو، فوراً. آپ نے کبھی غور کیا کہ آنکھ کا جو معاملہ ہے کتنا نرم ہے؟ آنکھ جھپکنے سے قبل کوئی اور چیز نہیں ہے، سب سے پہل اور اتنی جلد. کسی چیز کی جلدی کی مثال دینی ہو نا تو آنکھ جھپکنے کے بقدر کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز اتنی جلدی آنکھ جھپکنے کی بقدر. جس طرح آنکھ جھپکتی ہے نا اتنی جلدی وہ کام ہو گیا. دیکھو فوراً ہم آنکھیں بند کرتے ہیں، یہ ایسا کیوں ہے؟ اتنا نرم اور اتنا جلدی والا کام. ایک اس کے اندر حکمت یہ بھی ہے کہ کبھی کسی غیر محرم عورت پہ نظر پڑ جائے تو فوراً آنکھ بند کر لو، نیچے کر لو، دائیں بائیں کو پھیر لو، دوبارہ پلٹ کر نہ دیکھا جائے ان کی طرف، مگرنہ گناہ کے اندر بندہ مبتلا ہو جائے گا. یہی وجہ ہے جو نکاح کے موضوع میں بھی میں نے بیان کی تھی حدیث، وہ بھی اسی کے ساتھ اٹیچ ہے. بالفرض اگر کوئی بندہ، وہ بھی صحیح مسلم میں ہے، راستے میں کسی عورت پہ نظر پڑ جاتی ہے، ارادہ نہیں تھا لیکن نظر پڑ گئی اور وہ عورت دل میں انسان کو اچھی لگی تو کیا حکم ہے؟ فوراً وہ بندہ اپنے گھر کا رخ کرے، اپنی بیوی کے پاس جائے، اس سے صحبت کرے، اور جو شیطان نے خیال پیدا کیا تھا وہ خیال ختم ہو جائے گا. یعنی نظر کی پوری گرفت کرنی ہے کہ یہ استعمال کہاں ہو رہی ہے، پورا کنٹرول ہوگا تو تب ہی معاملہ بنے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. الم نجعل لہ عینین، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی؟ نعمتوں کے تذکرے کرتے کرتے اللہ نے دو آنکھوں کو بھی نعمت کہا ہے. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی؟ تو جو اللہ کی نعمت ہے اس کو اسی انداز میں استعمال کرنا چاہیے. اور پھر آنکھ کے اوپر اگر غور کیا جائے، اس سے آنسو بھی نکلتا ہے. ایک یہ بھی اس کا معاملہ ہے. اس کی بھی دو تین قسمیں ہیں. ایک قسم آنسو کی یہ ہے کہ غم کے اندر نکلتا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، غم پہنچتا ہے بندے کو، اس غم کی وجہ سے آنسو نکلا، یہ رحمت کا آنسو کہا جاتا ہے. اور ایک وہ آنسو ہے جو عشق کی بیماری سے نکلتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حالانکہ آنکھ یہی ہے، نکلتا آنسو ہی ہے، لیکن ایک کی قدر و قیمت ہے اور ایک کی کوئی قیمت نہیں. اور ایک تیسرا آنسو وہ ہے جو بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑتا ہے، اللہ کے عذاب کی کیفیت، اللہ کا ذکر کرتے کرتے رو پڑا. آنکھ تو یہی تھی نا، نکلا اس سے آنسو ہے. اب آنسو نکلا،
بندہ رو پڑا، آنسو نکل آیا، اس کی کتنی قدر و قیمت ہے؟ یہ ایک آنسو نکلنے والا جہنم کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اتنی قیمت ہے اس کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع ترمذی کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے سامنے روتا ہے، لا یلج النار رجل، اور دوسری حدیث کے الفاظ لا یلج النار من بکا من خشیت اللہ، کہ وہ آدمی جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونے والا ہے وہ آگ میں داخل نہیں ہو سکتا، جہنم میں جا ہی نہیں سکتا، حتی یعود اللبن فی الزرع، ایک تعلیق لگا دی جس کو تعلیق بالمحال کہا جاتا ہے، یعنی ایسی شرط لگائی کہ جو کبھی بھی پوری ہی نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ کے سامنے روتا ہے نا، ڈرتا ہے، ڈر کی وجہ سے رو پڑتا ہے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ ہاں ایک صورت ہے، وہ صورت جب پیدا ہو جائے گی تو یہ بھی جہنم میں چلا جائے گا، اگر وہ صورت پیدا نہیں ہو سکتی تو رب کے سامنے رونے والا کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ وہ صورت کون سی ہے؟ فرمایا حتی یعود اللبن فی الزرع، بکری بھینس یا گائے کے تھنوں سے دودھ نکالا جاتا ہے نا، کبھی سنا ہے کہ وہ دوبارہ تھنوں میں لوٹ گیا ہو؟ کیوں بھائی؟ نہیں سنا نا کبھی بھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تھنوں سے نکالا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں لوٹ جاتا ہے تو رب کے سامنے اللہ کے ڈر سے رونے والا بھی جہنم میں داخل ہو جائے گا، اور اگر نکلا ہوا دودھ کبھی تھنوں میں دوبارہ نہیں لوٹتا تو رب کے سامنے اللہ کے ڈر سے رونے والا کبھی جہنم میں داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی معلوم کیا ہوا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے نا وہ جہنم میں کبھی بھی نہیں جا سکتا، حقیقی معنوں میں وہ رب کے ڈر سے رونے والا ہو وہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا وارث بنائے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ 7 بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، ان میں سے ایک کون ہے؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ جو علیحدگی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا، آنکھیں بہنے لگ گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، تنہائی میں بیٹھا تھا، رویا اور آنسو نکل آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کو قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اللہ کو اتنا پیارا لگا، اسے کوئی دیکھتا ہی نہیں تھا، تنہائی میں بیٹھ کر یہ رو رہا تھا، اسے کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی اس کو معاملہ نہیں تھا، بس اللہ کی یاد میں رو پڑا۔ قیامت والے دن اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ پھر ایک اور بھی مسئلہ سن لیں، آنکھ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نظر لگ جاتی ہے جی، سنا ہے نا، نظر لگ گئی جی، فلاں بچہ بڑا رو رہا ہے جی، نظر لگ گئی۔ اب اس کا تعلق بھی آنکھ کے ساتھ ہے، اور نظر حق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نظر کا لگ جانا یہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس لیے دعا پڑھا کریں، اعوذ بکلمات اللہ التامات، یہ جو دعا ہے نا اپنے بچوں کو دم کیا کریں صبح شام 3 مرتبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن اور سیدنا حسین اپنے دونوں نواسوں کو دم کیا کرتے تھے۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا بھی ہے، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان حامۃ ومن کل عین لامۃ، یہ دعا پڑھ کر صبح شام 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے، اور نظر بد سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ صبح شام کے اذکار میں یہ دعا شامل کرنی چاہیے، کیونکہ نظر تو لگ جاتی ہے۔ جب بھی آپ کسی کو دیکھیں نا، دیکھ کر ماشاءاللہ کہا کریں، نظر لگنے سے بچت ہو جاتی ہے، اور نظر کا لگ جانا یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا، اور نہ کسی کا قصور ہوتا ہے۔ جس کی نظر لگ جاتی ہے بس وہ اللہ کی طرف سے ایسا ہے کہ اس کی نظر لگ جاتی ہے، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اس کو ماشاءاللہ کہنا چاہیے، اور دوسرا آدمی جو ہے وہ اذکار میں رہے تاکہ اس کی نظر سے محفوظ ہوا جا سکے۔ تو ہمیشہ جس کو دیکھیں ماشاءاللہ، جو اللہ نے چاہا خوش ہو کر ملیں، نظر کی حفاظت کریں مکمل طور پر۔ اگر نظر کی حفاظت نہ ہوئی، غیر محرم عورتوں کو دیکھتے رہے تو حدیث مبارکہ سن لیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آنکھیں ہیں نا، العینان زناہما النظر، 2 آنکھیں ہیں، دونوں آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، بدکاری کرتی ہیں۔ ان کا زنا کرنا کیا ہے؟ النظر، دیکھنا۔ آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ دیکھنا۔ غیر محرم عورت کو دیکھا تو سمجھو آنکھوں نے زنا کیا ہے، آنکھوں نے بدکاری کی ہے۔ اسی طرح ہاتھوں کے بارے میں، کانوں کے بارے میں،
پاؤں کے بارے میں کہ ان کا بھی زنا ہے۔ پاؤں کے زنا یہ ہے کہ چل کر جائے، ہاتھوں کا زنا یہ ہے کہ یہ پکڑے کسی چیز کو، یعنی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے وہ کام کرتا ہے تو گویا کہ اس کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان یہ زنا کر رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سے یہ محبت کرنے لگ جائے تو پھر صحیح بخاری کی وہ حدیث کہ اگر صحیح معنوں کے اندر کنٹرول ہو جائے بندے کا اپنے آپ پر، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر محبت کرتا ہے، اور محبت کے اندر اللہ اپنے بندے کی آنکھیں ہی بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، جن کے ساتھ یہ بندہ سنتا ہے، جن کے ساتھ کسی چیز کو پکڑتا ہے، جن کے ساتھ دیکھتا ہے، جن کے ساتھ چل کر جاتا ہے۔ محدثین وضاحت کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھ میں حیا پیدا کر دیتا ہے، اور آنکھ کسی غلط چیز کو دیکھتی ہی نہیں ہے، آنکھ ادھر ہی دیکھتی ہے جس کو دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہاتھ اس چیز کو کبھی بھی نہیں پکڑتا جس کو اللہ نے منع کیا ہے پکڑنا، پاؤں بھی اسی طرح، کان بھی ایسے ہی۔ تو اس لیے ان السمع یہ جو آیات ہیں قرآن مجید کی، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، آنکھ، کان اور دل، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور اللہ نے یہ اس لیے دیے ہیں تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر کرنے والے تھوڑے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جائے جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے، ہم ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں تو اللہ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جس اللہ نے یہ آنکھیں دی ہیں نا، آپ کو یقین ہے اس بات کا کہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ آنکھیں واپس بھی لے سکتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہماری یہ نظر واپس لے لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔